بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 105 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں فعل مضارع کا استعمال پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے فعل مضارع کی گردان کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ لفظ فعل کا مطلب ہے کسی کام کا کرنا، اور یہ لفظ ایسے ہی مثال کے طور پر گردان میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس فارمولے کے تحت کسی بھی لفظ کی گردان بنائی جا سکتی ہے۔ گردان میں سب سے پہلے صیغے، اور صیغے 3 قسم کے ہوتے ہیں: صیغہ غائب، صیغہ حاضر اور صیغہ متکلم۔ پھر صیغوں کی جنس ہوتی ہے مذکر اور مؤنث۔ پھر اس کے بعد صیغوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو سب سے پہلے ہے صیغہ غائب۔ مذکر واحد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یفعلو، وہ ایک مرد کرتا ہے۔ یفعلانی، وہ 2 مرد کرتے ہیں۔ یفعلون، وہ سب مرد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صیغہ غائب مؤنث کے لیے تفعلو، وہ ایک عورت کرتی ہے۔ تفعلانی، وہ 2 عورتیں کرتی ہیں۔ یفعلن، وہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد صیغہ حاضر مذکر کے واحد کے لیے تفعلو، تم ایک مرد کرتے ہو۔ تفعلانی، تم 2 مرد کرتے ہو۔ تفعلون، تم سب مرد کرتے ہو۔ صیغہ حاضر مؤنث کے لیے تفعلین، تم ایک عورت کرتی ہو۔ تفعلانی، تم 2 عورتیں کرتی ہو۔ تفعلن، تم سب عورتیں کرتی ہو۔ پھر اس کے بعد صیغہ متکلم حاضر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے افعلو، میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں۔ اور اسی طرح تثنیہ اور جمع کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے نفعلو، ہم کرتے ہیں۔ اب اس ہم میں 2 عورتیں، 2 مرد، 1 عورت، 1 مرد، یا پھر مکس جمع مختلف تعداد میں عورتیں اور مرد شامل ہوتے ہیں۔ نفعلو یعنی ہم کرتے ہیں، یہ بھی جمع یا تثنیہ کے صیغے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فعل مضارع یعنی صیغہ واحد غائب مذکر، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہی، 3 حرفی مادہ سے پہلے علامات مضارع الف یا حمزہ، نون، تا اور یا کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر مادہ کے پہلے حرف پر جزم اور درمیان والے حرف پر کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش ہوتے ہیں۔ مثلا یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ یشاء، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ یشکر، وہ شکر کرتا ہے یا کرے گا۔ یکفر، وہ کفر یعنی انکار کرتا ہے یا کرے گا۔ یعرف، وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا۔ یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یمیت، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع یعنی صیغہ تثنیہ غائب مذکر۔ فعل، اس کا مطلب ہے کرنا۔ یفعلا، یفعلانی، بنیادی مادہ سے پہلے علامات مضارع یعنی یا اور آخر پر الف یا الف اور نون کے نیچے زیر کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا یریدن، وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں یا چاہیں گے۔ یخافا،
وہ دونوں خوف کرتے ہیں یعنی ڈرتے ہیں یا ڈریں گے. یقیما وہ دونوں قائم کرتے ہیں یا کریں گے. یسجدانی وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے. لا یبغیانی نہیں وہ دونوں بغاوت یعنی تجاوز کرتے. فلم یغنیا عنہما پس نہیں کام آئے وہ دونوں یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان دونوں یعنی اپنی بیویوں کے. یغنیا کے معنی ہیں ان دونوں نے کفایت کی یعنی کام آئے، مگر اس سے پہلے لفظ لم کی وجہ سے مضارع ماضی میں تبدیل ہو گیا، اور یہ قانون ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہے فعل مضارع یعنی صیغہ جمع غائب مذکر. فعلا اس کا مطلب ہے کرنا. یفعلو یا یفعلون بنیادی مادہ سے پہلے علامات مضارع یعنی یا اور آخر پر جزم والے واو کے ساتھ الف یا پیش والے واو اور آخر میں زبر والے نون کا استعمال ہوتا ہے. مثلا یعلمو وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. یذوقو وہ سب ذائقہ لیتے یعنی چکھتے ہیں یا چکھیں گے. یخرجو وہ سب خارج ہوتے یعنی نکلتے ہیں یا نکلیں گے. یؤمنون وہ سب مانتے یعنی ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں یا کریں گے. لا یشعرون وہ سب شعور نہیں رکھتے یا نہیں رکھیں گے. اس کے بعد ہے فعل مضارع صیغہ واحد غائب مؤنث جسے انگلش میں کہتے ہیں شی. فعلا اس کا مطلب ہے کرنا. تفعلو بنیادی مادہ سے پہلے علامات مضارع یعنی تا کا استعمال. تو سامعین کرام ایک بات یاد رکھیں کہ علامت مضارع تا عام طور پر تو صیغہ حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر وہ ایک مؤنث یعنی شی کے لیے بھی یہی علامت تا ہی استعمال ہوتی ہے، اور دونوں صورتوں میں فعل مضارع ہی ہوتا ہے یعنی زمانہ حال یا پھر مستقبل. اور یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ کس مقام پر کون سے معنی ہیں، تم، یو یا پھر وہ یعنی کہ شی. مثال کے طور پر تعبدو کے عمومی معنی ہے تم عبدیت کرتے ہو، مگر سورہ نمل کی آیت نمبر 43 میں ملکہ سبا کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے اور وہاں معنی ہے وہ عبدیت کرتی ہے. فعل مضارع صیغہ واحد غائب مؤنث فعلا جس کا مطلب ہے کرنا. تفعلو بنیادی مادہ سے پہلے علامت مضارع تا. مثال کے طور پر قوم کا مطلب ہے قائم ہونا. تقوم تم قائم ہوتے ہو یا ہوگے، وہ قائم ہوتی ہے یا ہوگی. تو سامعین کرام یہاں لفظ تقوم جو کہ صیغہ حاضر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور غائب مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح یوم تقوم الساعۃ جس دن قائم ہوگی گھڑی قیامت کی. اور اسی طرح نبت کا مطلب ہے اگنا یا اگانا. تم بھی تو تم اگاتے ہو یا اگاؤ گے، وہ اگاتی ہے یا اگائے گی. اب اس کی مثالیں تم بت الارض زمین اگاتی ہے یا اگائے گی. پھر اس کے بعد ہے نہیں. نہیں کا مطلب ہے منع کرنا، روکنا. تنہا تم منع کرتے ہو یا کرو گے، یا پھر وہ منع کرتی ہے یا کرے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک صلاۃ روکتی ہے فحاشی اور منکرات سے.
تو سامعین کرام دیکھا یہاں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کے شروع میں علامات مضارع میں سے تا کا استعمال ہوا، جو کہ عموماً صیغہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں صیغہ غائب مؤنث کے لیے بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ فعل مضارع صیغہ تثنیہ غائب مؤنث فعلا، جس کا مطلب ہے کرنا، تفعلا یا تفعلانی، بنیادی مادہ سے پہلے علامت مضارع تا اور آخر پر الف یا الف کے بعد زیر والے نون کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالی تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ نہ وہ دونوں اپنے مقام سے ہٹ جائیں، یعنی کہ ٹل جائیں۔ پھر اس کے بعد اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ دونوں کمزوری یعنی بزدلی دکھائیں۔ سامعین کرام، ان مثالوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے زول، جس کا مطلب ہے ٹل جانا، اپنے مقام سے ہٹ جانا، اور یہ ناصرہ کے وزن پر بنا زالا، وہ ٹل گیا یا ہٹ گیا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یزولو وہ ٹل جاتا ہے یا ٹل جائے گا فعل مضارع۔ پھر اسی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے فشل، جس کا مطلب ہے کم ہمت ہونا، اور یہ سمیع کے وزن پر بنا فشیلا، وہ کم ہمت ہوا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یفشلو وہ کم ہمت ہوتا ہے یا ہوگا، یہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع صیغہ جمع غائب مؤنث فعلا، جس کا مطلب ہے کرنا، یفعلنا، بنیادی مادہ سے پہلے علامت مضارع یا اور بنیادی مادہ کے آخری حرف پر جزم اور آخر پر زبر والے نون کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا یائسنا، وہ مایوس ہوتی ہیں یا ہوں گی، یکتمنا، وہ کتمان کرتی ہیں یعنی چھپاتی ہیں یا چھپائیں گی، یطہرن، وہ پاک ہوتی ہیں یا ہوں گی، یضربن، وہ ضرب لگاتی ہیں یعنی مارتی ہیں یا ماریں گی، یقتلن، وہ قتل کرتی ہیں یا کریں گی، یعصین، وہ نافرمانی کرتی ہیں یا کریں گی، یزنین، وہ زنا کرتی ہیں یا کریں گی، یسرقن، یسرقن، وہ چوری کرتی ہیں یا کریں گی، یرضعن، وہ دودھ پلاتی ہیں یا پلائیں گی، یشرکن، وہ شرک کرتی ہیں یا کریں گی۔ پھر اس کے بعد ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات یعنی نیکیاں لے جاتی ہیں یعنی دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ فعل مضارع صیغہ واحد حاضر مذکر فعلا، جس کا مطلب ہے کرنا، تفعلو، تفعلا، تفعل، بنیادی مادہ سے پہلے علامات مضارع تا کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا تخلق، تو تخلیق کرتا ہے یا کرے گا، ترزق، تو رزق دیتا ہے یا دے گا، تسمع، تو سنتا ہے یا سنے گا، تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا، تحکم، تو حکم کرتا ہے یا کرے گا، تعبد، تو عبدیت کرتا ہے یا کرے گا، تصبر، تو صبر کرتا ہے یا کرے گا، تحسب، تو گمان کرتا ہے یا کرے گا، تسجدہ، تو سجدہ کرتا ہے یا کرے گا، تخرج، تو خارج ہوتا یعنی نکلتا ہے یا نکلے گا، تعز، تو عزت دیتا ہے یا دے گا، تذل، تو ذلت دیتا ہے یا دے گا۔ فعل مضارع صیغہ تثنیہ حاضر
فعلا جس کا مطلب ہے کرنا، تفعلا تفعلانی، دو مذکر دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث ہر صورت کے لیے، مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اے جنو انس جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ تعالی کے سامنے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ تحقیق جھک گئے تھے دل تم دونوں کے، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو بے شک اللہ تعالی ہی مولا یعنی دوست اور کارساز ہے اس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فعل مضارع صیغہ جمع حاضر مذکر فعلا جس کا مطلب ہے کرنا، تفعلو تفعلون، مثلا تشکرو تم سب شکر کرتے ہو یا کرو گے، تشہدون تم سب شہادت دیتے ہو یا دو گے، تکفرو تم سب کفر کرتے ہو یا کرو گے، تشعرون تم سب شعور رکھتے ہو یا رکھو گے، تجدو تم سب پاتے ہو یا پاؤ گے، تحکمون تم سب حکم کرتے ہو یا کرو گے، تکتبو تم سب لکھتے ہو یا لکھو گے، تعبدون تم سب عبدیت کرتے ہو یا کرو گے، تفرحو تم سب خوش ہوتے ہو یا ہوگے، تظلمون تم سب ظلم کرتے ہو یا کرو گے، تذبحو تم ذبح کرتے ہو یا کرو گے، تشربون تم سب پیتے ہو یا پیو گے، تقتلو تم سب قتال کرتے ہو یا کرو گے، تختلفون تم سب اختلاف کرتے ہو یا کرو گے۔ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم جسے انگلش میں کہتے ہیں آئی یعنی کہ میں، فعلا جس کا مطلب ہے کرنا، افعلو افعل افعل، تو یاد رکھیں کہ یہ تینوں الفاظ صیغہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا، اعلم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، اقول میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اعبد میں غلامی کرتا ہوں یا کروں گا، اشکر میں شکر کرتا ہوں یا کروں گا، اکفر میں کفر کرتا ہوں یا کروں گا، امیت میں مارتا ہوں یا ماروں گا، اور میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، احیی میں زندہ کرتا ہوں یا کروں گا، ارید میں ارادہ کرتا ہوں یا کروں گا۔ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم جسے انگلش میں کہتے ہیں وی، فعلا کا مطلب ہے کرنا، نفعلو نفعل یا نفعل، اور یہ تینوں قسم کے الفاظ صیغہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے، نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، نعبد ہم عبدیت یعنی غلامی کرتے ہیں یا کریں گے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے، نتلو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے،
نسبحو ہم تسبیح کرتے ہیں یا کریں گے، نقدسو ہم تقدس بیان کرتے ہیں یا کریں گے، نشکرو ہم شکر کرتے ہیں یا کریں گے، نکفرو ہم انکار یعنی کفر کرتے ہیں یا کریں گے، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں یا مانگیں گے، نفرقو ہم فرق یعنی تفریق کرتے ہیں یا کریں گے، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں یا کریں گے، نمیتو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا فعل مضارع کا استعمال، جسے ہم نے گردان کی مدد سے، مختلف مثالوں کی مدد سے پڑھا اور اسے سمجھا۔